بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ جب ایک سادھو آپ کی مزار شریف توڑنے آیا پھر کیا ہوا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آخر 2 صدیاں گزرنے کے بعد سلسلہ صابریہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا، جو یقیناً حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت تھی، جس کی مختصر تفصیل مسالک السالکین فی تذکرۃ الواصلین کے حوالے سے اس طرح ہے کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح دلی میں اپنے دادا پیر حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد حسب معمول جھاڑو دے رہے تھے کہ ان کے قریب ایک بزرگ گزرے اور چلتے چلتے فرمایا، اے عبدالقدوس، ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاں تو کر لی، مگر ان بزرگ کے رعب و جلال کے باعث یہ نہ پوچھ سکے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے۔ وہ بزرگ اپنی بات فرما کر ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے، اور پھر حضرت عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فکر مند ہو گئے کہ وہ بزرگ کون تھے اور ان کا مزار کہاں ہے۔ ہر وقت اس بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے جب حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی تو مزار انور سے حق حق کی آواز سنی، جسے سن کر ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مزار اقدس کے قریب ہی تشریف فرما ہو گئے اور مراقبہ شروع کر دیا۔ مراقبہ کی حالت میں اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کی وساطت سے حضرت مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی اور تمام صورتحال سے آگاہی حاصل کی۔ پھر حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی جلالیت کم کرنے کی التجا کی تو حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی التجا کو شرف قبولیت بخشا، اپنے مزار مبارک کی نشاندہی کی اور عقیدت مندوں کو مزار مبارک پر حاضری کی عام اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کلیر شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ حقیقت گلزار صابری کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلیر شریف میں پہنچ کر حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کی نشان کو واضح کرتے ہوئے جنگل سے درخت کاٹ کر مزار مبارک کی حد بندی کی اور درختوں کے ستون بنا کر زمین میں گاڑے۔ قبر مبارک کے ارد گرد درختوں کے پتے اور شاخیں ترتیب کے ساتھ بچھا دیں اور رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ چند یوم تک وہاں پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد واپس گنگوہ روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے قبل مزار مبارک پر قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا۔ ان کی آمد سے بہت سے عقیدت مند بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیرینی پکا کر حاضرین میں تقسیم فرمائی اور دعا فاتحہ کے بعد رخصت ہوئے۔ اگرچہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے مزار اقدس پر حاضری کے بعد عقیدت مندوں نے مزار مبارک پر زیارت کے لیے جانا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود لوگوں کی آمد و رفت کچھ زیادہ نہ تھی۔ اکثر کئی دنوں تک کسی کی حاضری نہ ہوتی تھی اور پھر مزار مبارک کے ارد گرد دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی،
جس کے باعث ایک سناٹا چھایا رہتا تھا۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعد از وصال ایک کرامت کے بارے میں مکتوبات فردوس الوجود اور اقتباس الانوار میں تحریر ہے کہ ایک ہندو سادھو کہیں سے پھرتا پھراتا آپ کی قبر مبارک کے پاس آیا تو اس کے دل پر ایک طرح کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اسے یہ جگہ بڑی پرہیبت دکھائی دی۔ یہاں پر کافی تعداد میں پرندے جمع تھے۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور یہ کوئی خاص مقام ہے، ممکن ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ ہماری عبادت گاہ ہو۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ اگر یہ کسی مسلمان کی قبر ہوئی تو میں اسے زمین کے برابر کر دوں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ کہیں اس جگہ پر کوئی خزانہ دبا ہوا ہو، اس لیے اس جگہ کو کھود کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سوچ کر وہ ہندو سادھو آگے بڑھا اور قبر مبارک کے نزدیک آیا۔ کسی آہنی اوزار سے قبر میں ایک سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر اپنا چہرہ داخل کر کے یہ دیکھنا چاہا کہ اس میں کیا ہے۔ اس کی گردن وہیں پر پھنس کر رہ گئی۔ اس نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح اپنی گردن اس سوراخ سے باہر نکالے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی حالت میں وہ خوف سے مر گیا۔ رات کے وقت دور کی ایک بستی میں رہنے والے آپ کے ایک عقیدت مند کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے اس سے فرمایا کہ فوری طور پر میری قبر مبارک پر پہنچو اور ایک کتے کو جو میری قبر مبارک کے ساتھ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے اس کو اس جگہ سے دور کر دو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدت مند آپ کے حکم کے مطابق صبح سویرے ہی آپ کی قبر مبارک پر پہنچا تو دیکھا کہ ہندو سادھو جس کی گردن قبر کے اندر پھنسی ہوئی ہے، مردہ حالت میں پڑا ہے۔ اس سادھو کو بے ادبی کی سزا مل گئی تھی۔ اس شخص نے اس کی لاش کو وہاں سے ہٹایا۔ جب اس کی گردن کو قبر مبارک سے باہر نکالا تو اس سادھو کی شکل کتے کے مانند ہو چکی تھی۔ اس کی لاش کو دور لے جا کر پھینک دیا گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔